السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 1081، سورۃ یاسین، آیت 71 تا 76، پارہ نمبر 23۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اولم يروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُندٌ مُّحْضَرُونَ فَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ انا نعلم ما يسرون وما يعلنون۔ اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان چیزوں میں سے جنہیں ہمارے ہاتھوں نے بنایا ان کے لیے مویشی پیدا کیے، پھر وہ ان کے مالک ہیں، اور ہم نے انہیں ان کے تابع کر دیا، تو ان میں سے کچھ ان کی سواری ہیں اور ان میں سے بعض کو وہ کھاتے ہیں، اور ان کے لیے ان میں کئی فائدے اور پینے کی چیزیں ہیں، تو کیا وہ شکر نہیں کرتے؟ اور انہوں نے اللہ کے سوا کئی معبود بنا لیے تاکہ ان کی مدد کی جائے، وہ ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے، اور یہ ان کے لشکر ہیں جو حاضر کیے ہوئے ہیں۔ پس ان کی بات تجھے غم زدہ نہ کرے، بے شک ہم جانتے ہیں جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ اولم کیا اور نہیں، یرو انہوں نے دیکھا، انا کہ بے شک ہم نے خلقنا پیدا کیے، لہم ان کے لیے، مما ان میں سے جن کو عاملت بنایا، ایدینا ہمارے ہاتھوں نے، انعامن چوپائے، فہم پھر وہ لہا ان کے مالکون مالک ہیں، وذللناہا اور ہم نے تابع کر دیا ان کو، لہم ان کے لیے، فمنہا تو کچھ ان میں سے، رکوبہم ان کی سواریاں ہیں، ومنہا اور کچھ کو ان میں سے، یاکلون وہ کھاتے ہیں، وَلَهُمْ اور ان کے لیے، فیہا ان میں، منافع کئی فائدے ہیں، ومشارب اور پینے کی چیزیں ہیں، افلا یشکرون کیا پھر نہیں وہ شکر کرتے؟ واتخذوا اور انہوں نے بنا لیے، من دون اللہ اللہ کے سوا، آلیہتن کئی معبود، لعلہم تاکہ وہ ینصرون مدد کیے جائیں، لا یستطیعون نہیں وہ طاقت رکھتے، نصرہم ان کی مدد کرنے کی، وہم جبکہ وہ تو، لہم خود ان کے، جندن لشکر ہیں، محضرون حاضر کیے گئے، فلا یحزن کا لہذا نہ غم میں ڈالے آپ کو، قولہم ان کی بات، انا بلا شبہ ہم، نعلم جانتے ہیں، ما جو یسرون وہ چھپاتے ہیں، وما اور جو یعلنون وہ ظاہر کرتے ہیں۔ پیارے بھائی اور میری بہنوں، سورۃ یاسین کی آیات بینات، اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ پاک پروردگار ان آیات بینات میں پھر موت کے بعد زندگی کو بیان فرماتے ہیں۔ پروردگار یہاں سے توحید
کے بعد آخرت کے دلائل کو اللہ سبحانہ و تعالی بیان فرماتا ہے۔ فرمایا کہ ہم نے ان کے لیے مویشی پیدا کیا اور پھر یہ ان مویشیوں کے مالک بن جاتے ہیں، یعنی ان جانوروں پر، ان چوپایوں اور مویشیوں پر انسان کا مکمل اختیار ہو جاتا ہے۔ یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت بڑی مہربانی ہے اور اس پروردگار کی بہت بڑی عنایت ہے کہ اللہ نے مویشیوں چوپایوں کو درندوں کی طرح چیر پھاڑ کرنے والا نہیں بنایا اور انہیں درندہ بھی نہیں بنایا۔ اگر یہ مویشی بھی درندے ہوتے تو انسان ان پر قابو کیسے پاتے؟ انہیں اللہ نے مویشی بنایا، درندہ نہیں بنایا، اور اتنے بڑے بڑے مویشی بنائے لیکن اس کا انسان کو اللہ نے مالک بنا دیا۔ ایک بہت بڑا اونٹ بھی اس کو نکیل پڑی ہے، ایک چھوٹا سا بچہ بھی اگر اس کی نکیل پکڑ کر چل پڑے تو وہ چپ چاپ چل پڑتا ہے۔ تو یہ سب اللہ سبحانہ و تعالی اللہ وحدہ لا شریک ہی کا کام ہے۔ اور یہ مویشی اللہ نے انسان کے تابع کر دیے ہیں۔ ان میں سے کچھ کی ہم سواریاں کرتے ہیں اور بعض کو ہم کھاتے ہیں اور بعض کا دودھ بھی استعمال کرتے ہیں۔ بعض مویشی ایسے ہیں جو سواری کا کام بھی دیتے ہیں، جو ہمیں دودھ بھی فراہم کرتے ہیں اور وہ حلال ہیں اور ان کا گوشت بھی ہم کھا لیتے ہیں۔ اور چوپایوں میں سے بعض چوپائے ایسے ہیں کہ جن کا گوشت کھانا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے اوپر حرام کر دیا، جیسے گھریلو گدھا، اور ایسے جیسے اونٹ جس پر ہم سواری بھی کرتے ہیں، اور اونٹ جس کا ہم گوشت بھی کھاتے ہیں، اور اونٹنیاں جن کا ہم دودھ بھی پیتے ہیں، اور ایسے جیسے خچر ان پر ہم سواری بھی کرتے ہیں، ان پر مال برداری کا کام بھی کرتے ہیں، اور ان خچروں کا گوشت کھانا گدھوں کی طرح، گھریلو گدھوں کی طرح حرام ہے۔ تو یہ کس نے کیا؟ یہ سب اللہ وحدہ لا شریک کا کام ہے، اور ان میں اللہ نے ہمارے لیے سواری اور سامان اٹھانا اور دودھ پینا اور گوشت کا بندوبست فرما دیا، اور پھر ان میں اور کئی فائدے، یعنی دودھ سے مزید آگے چیزوں کی تیاری، تو کیا وہ شکر نہیں کرتے؟ اس ساری نعمتوں کا حق تو یہ تھا کہ اللہ کا شکر ادا کیا جاتا، مطلب اسے اکیلا وحدہ لا شریک مانا جاتا اور اس پروردگار اکیلے ہی کی عبادت کی جاتی۔ مگر یہ کیا کہ اتنی ساری نعمتیں اللہ نے کی ہیں اور انسان نے اللہ کے سوا کئی اور معبود بنا لیے، اللہ کو چھوڑ کر اللہ کی عبادت میں کئی اوروں کو شریک کر لیا تاکہ ان کی مدد کی جائے۔ بنانے والوں نے جھوٹے معبود بنائے، ود تھا یا سوا تھا، لات تھا یا منات تھا، یا مردوں کو اور قبر کے مردوں کو انہوں نے معبود بنایا، ان کو پکارا، ان کو سجدے کیے اور ان کے نام کی نظر و نیاز دی، وہ چاہے ود کے نام کی ہو یا لات کے نام کی ہو، نبی اور رسول کا پوجنا ہو یا حسن اور حسین کا پوجنا ہو، یا وہ جناب علی اور جناب حجویری کا پوجنا ہو، یہ سب انہوں نے معبود کیوں بنائے؟ یا قبروں میں پڑے ہوئے قبروں میں دفن مردوں کا پوجنا ہو، یا شہداء کا، شہیدوں کا پوجنا ہو، یا فرشتوں کا پوجنا ہو، یا جنات کا پوجنا ہو۔ کیوں؟ کہ یہ ان کے جھوٹے معبود ان کی مدد کریں گے۔ کسی کو انہوں نے دستگیر بنا لیا، کسی کو انہوں نے غوث اور غوث اعظم بنا لیا، سب سے بڑا مددگار اور فریاد رس، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے، الٹا یہ ان جھوٹے معبودوں کے لشکر بنے ہوئے ہیں، ان جھوٹے معبودوں کی مدد پر اور ان کی حمایت کے اندر لڑنے والے بنے ہوئے ہیں۔ یہ جھوٹے معبود بھی جن بتوں کی انہوں نے پوجا کی ہے
ہاں جی، جن لات اور منات کی مورتیوں کی انہوں نے پوجا کی ہے اور جن طاغوت کی انہوں نے پوجا کی ہے، یہ سب پتھر، یہ مورتیاں، یہ درخت، یہ سب جہنم میں حاضر کیے جائیں گے، جھوٹے معبود بھی اور ان کی عبادت کرنے والے جھوٹے بھی۔ ہاں، نبی ہوگا یا رسول ہوگا یا بزرگ ہوں گے یا فرشتے ہوں گے، وہ ان جھوٹے معبودوں کی عبادت سے ہی انکار کر دیں گے۔ نہ تو ہمیں معلوم تھا کہ یہ ہمیں پوج رہے ہیں، نہ ہم نے ان کو اپنے پوجنے کا کہا۔ جیسے جناب مسیح علیہ السلام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، ہاں جی، کیا تو نے یہ ان لوگوں سے کہا تھا، صلیب کے پجاریوں سے، کہ مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو؟ مسیح علیہ السلام فرمائیں گے مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ، میں نے تو وہی کہا تھا جو آپ نے مجھے حکم دیا۔ اور پروردگار کا تمام پیغمبروں کو حکم تھا کہ اپنی قوموں کو کہنا ہے یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ ہر نبی رسول نے اپنی قوم سے کہا اللہ اکیلے کو پوجو، اللہ وحدہ لا شریک معبود برحق ہی کی عبادت کرو۔ تو نبی رسول اور فرشتے تو کر دیں گے انکار۔ پیچھے جن نبیوں کی انہوں نے مورتیں بنائی یا جن بزرگوں کی انہوں نے مورتیں بنائیں، پتھر کی مورت تھی یا مٹی کی مورت تھی یا درختوں کو پوجا یا دریاؤں کو پوجا، یہ اور ان کے یہ جھوٹے مورتیں، یہ سب ان کے جھوٹے معبود جہنم میں حاضر کیے جائیں گے۔ نہ وہ اپنی مدد کر سکیں گے نہ ان کی مدد کر سکیں گے۔ اور اسی طرح جنہوں نے کلمہ پڑھ کر قبروں کو پوجا، قبروں میں دفن شدوں کو پوجا، تو جو مٹی اور پتھر کا بت اپنی مدد نہیں کر سکتا، ہاں جی، جو زندہ یا مردہ پیر اپنی مدد نہیں کر سکتا، وہ اپنے نامراد مریدوں کی کیا مدد کرے گا؟ تو فرمایا آپ کی باتیں، ہاں جی، ان کی باتیں آپ کو غم زدہ نہ کریں، ان کافروں مشرکوں کی باتوں پر غم زدہ نہیں ہونا۔ لیکن انسان ہے نا، انسان کے دل میں میرے بھائیوں غم تو اٹھتا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کیا غم اٹھتا ہوگا، ہاں جی، کہ سبحان اللہ، ہم اپنا تجربہ دیکھ لیں۔ 20 سال لا الہ الا اللہ کی نماز اور روزے کی نیکی کی دعوت دے دے کر، ہاں جی، چند ہی لوگ ہیں جنہوں نے نصیحت حاصل کی، اور ایسے ہیں کہ جنہوں نے نصیحت کے بدلے دشمنی کی، تو دل کڑتا ہے اور دل افسوس کرتا ہے کہ بار بار سمجھانے کے باوجود مجال ہے کہ بدبخت آدمی سدھرنے کے اوپر تیار بھی ہو۔ تو پیارے نبی علیہ السلام کا دل بھی غم زدہ ہو جاتا، افسردہ اور پریشان ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ غم مت کریں، ہم جانتے ہیں جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں، کہ جب انہوں نے اللہ کی ذات کو نہیں چھوڑا، پروردگار نے سب کچھ ان کے لیے پیدا کیا، اور ان نامرادوں نے اللہ کے شریک بنائے۔ اللہ کا شریک بنانا، کسی کو اللہ کی بیٹی بنانا اور کسی کو اللہ کا بیٹا بنا دینا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نعوذ باللہ بہت بڑی گالی ہے۔ اللہ کے ساتھ شرک کرنا بہت بڑا جرم ہے اور بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب سے کہا کہ آپ صبر سے کام لیں، آپ نے دل چھوٹا نہیں کرنا، غم زدہ دل کو نہیں کرنا۔ جو جس طرح کے کرتوت اعمال کر کے آئے گا، کل قیامت کے دن حساب کا دن ہے، ہاں جی، وہ سزا پائے گا، اور سزا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب سے دوچار ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔